ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جاگیردارانہ نظام کی, وڈیرانہ نظام کی, جو کہ ہے عورتوں پر جو ہے مظالم ڈھاتے ہیں اور عورتوں کی جو ہے شادی کر دی جاتی ہے. اچھا آپ بتائیں, قانون کی نظر میں ایکچوئل ایج کیا ہے لڑکی کی شادی کی؟ قانون کی نظر میں ہونا چاہیے شی شوڈ بی 18 سال کی, کم از کم. یہ سینسیبل چیز ہے, مگر ہمارے کچھ قوانین ہیں جس میں 16 سال لکھا ہوا ہے اور وہ اس میں تبدیلی لانا ضروری ہے. مگر صرف قانون سے تبدیلی سے بات نہیں بنے گی. رواج جو ہے ہمارا وہ ایک اور مسئلہ ہے, اور اس میں ہے کہ چھوٹی سی بچی کو لے کے, اب جیسے سوارا ہے, سوارا میں ہے کہ آپ کی جھگڑا ہوا تو آپ نے بچی کو اٹھا کے ان کو دے دیا ایک معاوضے کے طور پہ, ونی کہتے ہیں, ونی کہتے ہیں, تو آپ نے اس کو معاوضے کے طور پہ. عورت نہیں دے سکتے, کہتے ہیں کہ جی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ عورت کی اتنی عزت ہے اور ایک طرف اٹھا کے بیٹی اپنی بنی کر دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک پارٹی نے کسی پارٹی کا قتل کر دیا, وہی اس کو کہہ رہی ہوں نا, قصاص میں وہ کورٹ کے بجائے کورٹ کے باہر ایک جرگے میں ان کا فیصلہ ہوا, پنچایت میں, جرگہ میں, یا جو بھی وہ, تو اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ چلو جی اس کے قتل کے برابر میں اتنے لاکھ روپے آپ کو دینے پڑیں گے اور 2 رشتے ان کو دینے پڑیں گے. اب وہ رشتوں میں چاہے ادھر جوان مطلب یعنی بٹا سٹا کرنا پڑے گا, نہیں بٹا سٹا اور چیز ان کو دینی پڑیں گی, ان سے کوئی لینے, معاوضہ ہے یہ. آپ کے گھر میں چاہے وہ 2 جوان بیٹیاں ہوں, 2 جوان بیٹیاں ہوں یا بلی چھوٹی بچیاں ہوں, ہاں اگر آپ کے پاس بیٹیاں, بڑی بیٹیاں نہیں تو آپ چھوٹے بیٹے کو دے دیں. مگر یہ آیت جو ہے قرآن شریف کی اس کی خلاف ورزی ہے. اس میں لکھا عورت کے لیے, یہ نہیں لکھا کہ بچی. یہاں پہ دھڑ دھڑ بچیاں دیتے ہیں. ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی میڈیا پہ خبر چل رہی ہوتی ہے کہ اتنی سی بچی اور اتنے بڈھے سے شادیاں کر دیتے ہیں. یہی زمینی تنازع کے اوپر, پراپرٹی کے اوپر, وہ زمینی تنازع پہ, دشمنی کے اوپر, بہت سارے مسائل کے اوپر اس طرح ہوتا ہے. زمینی تنازع پہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ جس کے پاس پراپرٹی بہت ہوتی ہے نا, تو کیونکہ وہ لڑکی کا بھی بیٹی ہو یا بہن ہو, اس کا بھی حصہ بنتا ہے, وہ نہیں چاہتے کہ یہ حصہ ہمارے گھر سے باہر جائے, تو وہ ان کی شادی ہی نہیں کرتے, اس لڑکی کی شادی ہی نہیں کرتے. وہ بیچاری بڑی وہیں سڑ گل کے مر جائے, سمجھا. اور بہت سارے لوگ خاندان سے نہیں نکلے کیونکہ ہمیں حصہ نہ دینا پڑے, صرف اپنی. اور یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ خاندان میں ہی آئے, مطلب ہم باہر نہیں کریں. اس سے بڑے نقصانات بھی ہیں, بہت کزن میرجز میں بہت سارے ڈسیبل بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے, جیسے جیسے ہماری نوجوان نسل باہر جا رہی ہے, پڑھ رہی ہے, تھوڑا سا چینج آ رہا ہے. جیسے ایجوکیشن بڑھے گی تو یہ چیزیں آٹومیٹکلی کم ہوتی ہیں. اچھا آپ نے کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ جی وہ کیونکہ ہمیں لڑکی گھر سے باہر نہیں دینی, ہم نے اس کی شادی قرآن سے کر دی؟ ہاں سنا ہے, میں نے یہ سنا ہے. یہ میں سوال کرنے والی تھی آپ سے کہ مطلب یہ کیا کانسیپٹ ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. یہ اس میں یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے, جو میں نے جب میں منسٹر بنی تو میں تمام گئی ان علاقوں میں, تو میں نے پوچھا, انہوں نے کہا ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم قسم کھاؤ قرآن پہ کہ تم شادی نہیں کرو گی. صحیح. تو اس کا قسم لیا جاتا ہے, جس کے اوپر سب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے شادی ہو گئی. شادی کی بات تو یہ کیا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں, غلط ہے, ظلم ہے. یہ تو اسلام کے خلاف نہیں ہے, تو پھر قرآن کو بیچ میں لا کے اس طرح سے کرنا جہالت. دیکھیں اگر ایک طرف ہم جائیں تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو میرا امتی اپنی 2 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کر کے ان کو اپنے گھر کا کرے گا, قیامت کے دن یہ دونوں انگلیاں یوں اٹھا کے کہا کہ قیامت کے دن یوں میرے ساتھ کھڑا ہوگا. انہوں نے تو یہ حکم دیا. بیٹیوں کی شادی کروانا لازم ہے اسلام میں, اور یہ جو رویہ ہے یہ اس کے خلاف ہے. اور یہ بھی اسلام میں ہے کہ جیسے بچی بالغ ہو تو ان کی فوراً شادی کر دیں. اچھا یہ بتائیں, چھوٹی عمر کی جو شادیاں, بالغ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف بایولوجی, بالغ کا مطلب ہے سوچ سمجھ سکتی ہے, ذمہ داری سب کر سکتی ہے. بالغ مطلب کہ سمجھدار, مینٹلی بالغ ہو, جسمانی بالغ ہو, مطلب بالغ میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا, جس کو آپ لے کے ان کو مینٹلی بھی بالغ ہونا چاہیے, اس کو بالغ ہونا چاہیے, سمجھدار ہونا چاہیے. اچھا کم عمر کی شادیاں کیا کامیاب ہوتی ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ ارینج میرجز اور لو میرجز اور کم عمر کی شادیاں. ایک بات بتاؤ, میں آپ کو جو میں نے دیکھی ہیں
سندھ میں جہالت بہت تھی، اب جو کافی حد تک مٹتی جا رہی ہے. ہاں اب اس میں کیا کرتے تھے، اب جیسے ایک 12 سال کی لڑکی ہے اور ایک رشتہ دار خاتون ابھی امید سے ہے، تو کہتے ہیں کہ جی اب اگر اس کو لڑکا ہوا تو اس لڑکے کی شادی ہم اس لڑکی سے کر دیں گے، سمجھے، جو آلریڈی 12 سال کی ہے. اور اسی طرح ہو چکے بہت یہ نہیں پتا ہوتا کہ لڑکی بڑی ہوگی یا زندہ بھی رہے گی نہیں رہے گی، آگے کیا ہوگا، یا اس کی پسند ناپسند بھی کچھ ہوگی. پھر کیا ہوتا تھا، یا چھوٹے چھوٹے لڑکے بچے ابھی 11 سال کا 12 سال کا، اس کی شادی کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شادی 18 سال کی لڑکی کے ساتھ شادی شادی ہوتی کیا ہے. اچھا پھر اس میں کیا رجحان بڑھا کہ جب وہ لڑکے تھوڑا باہر نکلے یا پڑھے لکھے یا باہر آئے تو پھر اس میں رجحان بڑھ گیا کہ وہ تو جو شادی ہوئی تھی وہ تو پتہ نہیں کیسے میری اور وہ بیچاری اس کے نام پہ بیٹھی رہی، اور وہ اس نے جا کے پھر وہ دوسری شادیاں کر لیتے. اس طرح 2 شادیوں کا بھی رواج، پسند کی شادی کر لی نا، پھر پسند کی تو 2 بیویاں ہو گئی، 3 بیویاں. پسند کی شادی کا تو رائٹ ہے، بالکل کریں، اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کریں اس سے شادی، لیکن نبھائیں بھی تو. آج کل ہم ریشو کتنا دیکھ رہے ہیں، خلا کا ریشو، طلاق کا ریشو اتنا بڑھ گیا ہے لو میرجز میں بہت زیادہ، کیونکہ جلد بازی، یا والدین جلد بازی کر رہے ہیں یا بچے جلد بازی کر رہے ہیں، اور بغیر والدین کو تو موقع ہی نہیں ملتا میرے خیال میں. نہیں، دونوں چیزیں چل رہی ہیں. صحیح لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، تو جو آج کل کا جو لو چل رہا ہے نا، وہ لو ہے ہی نہیں. صحیح، وہ لو ہے ہی نہیں، وہ ایک ہوس ہے جو 6 دن میں شوق پورا ہو جاتا ہے، جو 6 دن میں شوق پورا ہو جاتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ محبوبہ جب بیوی بن جاتی ہے تو بڑا فرق آ جاتا ہے. آپ کو کبھی اپنی زندگی میں لو ہوا نہیں ہوا؟ صحیح بتائیے. میری لو میرج ہے، اور ہم اتنے سالوں سے اتنا خوش نبھا رہے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوئے، ہم بڑا اس کو اب یہ سمجھے کہ اچھی زندگی گزری، بچوں پہ اچھی توجہ دی گئی، ماشاءاللہ ہمارے اچھے بچے ہیں. اللہ سب کو اس طرح کی اولاد بھی عطا کرے، اور تمام اولاد کو اللہ ہدایت دے کے اپنے بڑوں کی فرما برداری کریں. اور تو جو جتنی فرما برداری کریں گے تو اتنا ہی ان کو پھل ملے گا. اور جیسے ابھی میڈم نے ایک بات کہی تھی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک مردوں کی نہ خلش رہ جائے، کہ میڈم نے ایک بات کہی بہت اچھی کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بے شک ہے اللہ نے جنت دی ہے، لیکن آپ کو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بھی تو اس لیول کی بے شک دی ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، تو جنت کا دروازہ باپ ہے. بالکل صحیح. وہ دیکھیں نا، جوڑ اللہ نے جوڑا کیسے ہے، دونوں کو اہمیت کیسے دی ہے. آپ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے. جوڑ کہتے ہیں نا گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، پہیے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ ستون ہے. اگر گھر میں سکون، اور لو میرج ہو یا ارینج میرج ہو، اگر سکون اور اچھی طرح گھر چل رہا ہے تو وہ گھر دنیا میں ہی آپ کو اللہ نے جنت دے دی. صحیح کہہ رہے ہیں. چیز ہے اور آپ لو بھی کریں، لیکن سوچ سمجھ کے کریں. کل آپ کو ساری زندگی گزارنا ہے اس انسان کے ساتھ، آپ اس کے دیکھیں اس کے کیا آپ کے خاندان کے ساتھ چل سکتی کیا، بہت، کیونکہ ہزاروں مرحلے آتے ہیں. صحیح. ان سب مرحلوں کا سوچ کے پھر داخل ہو جائے، ٹھیک ہے، پھر وہ کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا. صحیح. اچھا، مردوں کی جانب سے جو ہے تشدد بھی بڑا دیکھنے میں آتا ہے، اور لو میرجز میں بھی اگر بات کی جائے تو لو پھر کہیں نظر نہیں آتا، وہ پھر لڑائیاں ہی نظر آتی ہیں، مار پیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. مار پیٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہاتھ اٹھانا غلط ہے، اس حوالے سے کوئی ہے قانون میں کوئی بات؟ ایک چیز میں کہتی ہوں، دونوں چاہے ارینج میرج ہو لو میرج ہو، ہاتھ اٹھانا ہے ہوتا ہے، اور یہ غلط ہے، ہاتھ نہیں. اور اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرد کا پیار جو ہوتا ہے وہ کاؤنٹیبل ہوتا ہے، اور عورت کا جو پیار ہوتا ہے، مطلب لائک فیملی کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، یا اتنی اسٹرگل کرتی ہے، وہ بہت کام کرتی ہے، تو وہ کاؤنٹیبل نہیں ہوتا. ایسا ہے کیا؟ یہ تو صحیح ہے. اس طرح مرد حضرات یہی سوچتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو گھر کا کام کر رہی ہے، وہ کھیتوں پہ بھی جا رہی ہے، وہ کپاس بھی چن رہی ہے، وہ وہاں پہ ان کے ساتھ بیج بوتی ہے، سب کچھ کرتی، لیکن اس کا کوئی کردار نہیں. وہ تھوڑی کہ وہ تو گھر والی ہے.
हाँ। اور گھر والی کر کے بالکل نظر نہیں لیکن جب بچہ غلط کرے تو فوراً اماں میں بات آتی ہے. انٹیریئر میں آپ جائیں بہت کام کرتی تو ہے آپ راستے میں دیکھتی جائیں جہاں تو خدا کی قسم اور مردوں سے زیادہ عورتیں وہاں کھیتوں میں کام کر رہی 4 ہوتی ہیں. گھنٹے وہ عورت عورتیں جاتی کام ہے کر رہی پانی ہوتی ہیں. لانے کے لیے. 2 گھنٹہ اس کو لگتا ہے جا کے مٹکے میں پانی ڈالا اور 2 گھنٹہ لگتا ہے اس کو واپس آنا. کوئی مذاق کئی میل دور جاتی ہیں یہ عورتیں صرف عورتیں. اور 3 مٹکے سر پہ رکھ کے وہ ان کو پریکٹکس ہے پتہ نہیں کس طرح 3 مٹکے سر پہ رکھ کے روزانہ 4 گھنٹے لگتے ہیں. وہ بیچاری عورت لے کے آتی ہے. لیکن پھر بھی جب وہ بیچاری تھک ہار کے رات کو روٹیاں بنا کے کھانا کھلاتی ہے اس کے بعد بھی بولتی میں اب تھک گئی تو میاں کی جانب سے جواب آتا ہے کہ تم کرتی کیا ہو. اگر 10 منٹ روٹی خاوند کو دیر سے ملی نا تو بیچاری کو وہیں پہ مار پیٹ شروع ہو جائے گی. یہ بھی دیکھا ہے یہ بھی دیکھا ہے. مگر یہ سب غلط طریقہ ہے. یہ ظلم ہے. جہالت کی وجہ سے ظلم ہے. صحیح. ظلم کی شکل ہے کہ بھائی مردانہ پن ہے ہاتھ اٹھانا. ہمارے نظر میں مردانہ پن نہیں ہے ہاتھ اٹھانا. وہ تو بلکہ کمزوری ہے کہ بھائی آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کافی کم ظرفی ہے. کم ظرفی ہے. صحیح. تو جب مرد حضرات اس کو سمجھنے لگے کہ ہاتھ اٹھانا غلط ہے یہ ظلم ہے تب یہ ظلم میں آتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا اسلام نے ہمیں یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی بیوی صحیح نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے کردار ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں حکم ہے آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مار دو یا کچھ کر دو. وہ کہ آپ ٹھیک ہے آپ اس کو چھوڑ دو. ٹھیک. اچھا دوسری چیز بھی کہہ دو نہ عورت کو ہاتھ اٹھانا چاہیے. ہمارے ایسے میں کیسز دے چکی جہاں کہ ہمارے ہاں چھوٹا شوہر اور شوہروں کو مارتی ہیں کہ لیکن یار یہ دونوں برابر ہیں. نہیں وہ اتنی پسند مردوں کی زیادہ مرد ہاتھ زیادہ اٹھاتے ہیں لیکن خاص عورتیں وہ ٹھیک ٹھاک جانتی ہیں جواب دینا. اور اگر کچھ زیادہ محبتی مرد ہو جو عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو وہی زن مریدی کا غلام ہے. بیوی کا غلام. میں جوڑوں کا غلام بیوی کا. یہ ساری چیزیں ایک روایتی طور پہ لائی ہیں تاکہ مرد کی فوقیت کہ یہ وہ ان لوگوں میں کانسیپٹ ہے جو بیوی کو جوتی سمجھتے ہیں. میں بتاؤں اگر میں اپنی بیوی کی عزت کرتا ہوں بیوی سے پیار کرتا ہوں بیوی کو کہ ہر کہنا ان کا جو حق ہے جو ان کو دیتا ہوں تو کیا میں زن مرید بن گیا؟ نہیں بالکل. اور کرنی بھی چاہیے. وہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کو ٹائم دینا چاہیے. ان کی ڈیو ریسپیکٹ جو ایک بیوی کی بنتی ہے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمارے اوپر مقرر کی ہے اگر ہم وہ تو پوری نہیں دے پاتے کوئی بھی نہیں دے پاتا لیکن اگر اس کا کچھ حصہ بھی ہم دے پائیں تو کیا ہم زن مرید ہو گئے؟ نہیں بلکہ کب ہوتا یہ ہے کہ جو مرد حضرات اچھے سے پیش آتے ہیں ان کے لیے تلقین کی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. جس آدمی جو ہاتھ اٹھاتا ہے اس کا رتبہ نہیں اس کا نیچ ہوتا ہے. رشتے میں وفاداری بہت ضروری ہے اور بیلنس بہت ضروری ہے دونوں طرف سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پروگرام کا جو ہے وہ بھی اختتام ہوتا جا رہا ہے. لاسٹ میں کیا میسج دیں گے پبلک کے لیے؟ لاسٹ میں میسج تو ہمارے بیرسٹر صاحبہ دیں گی. اسی تمام تر ایشوز جو چل رہے ہیں ہمارے جس پہ ہم نے بات کی اس پہ کیا میسج ہے آپ کا؟ دیکھیے جتنی چیزیں خرابی آ رہی ہیں کہ مرد سمجھتے ہیں کہ وہ عورت کو پیٹ سکتے ہیں مار سکتے ہیں تیزاب پھینک سکتے ہیں چیزیں کر سکتے ہیں وہ جس کو طاقت کا جو استعمال کرتے ہیں یہ طریقے غلط ہیں. طاقت کے استعمال کریں مت کریں. اگر کوئی پیغام ہے تو میں کہوں گی ہماری جتنی مرد جنریشن ہے وہ سمجھے کہ وہ اس سے اب بہتر رویے کی طرف عورت کو عزت سے پیش ہے. ٹھیک ہے اگر غلط کر رہی تو آپ ایک طریقے سے اس کو آپ سنبھال سکتے سنبھالیے. مار پیٹ مت کریے ظلم مت کیجیے سنبھالیے. سنبھالنے میں اور ظلم کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو مرد سنبھالتا ہے وہ بلند شخصیت ہے اور جو مرد نہیں سنبھال سکتا اور ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کم شخصیت ہے. بالکل میڈم نے بہت اچھی بات. کم ظرف ہے. اس پہ میرا ایک پیغام یہ ہے کہ پیار کرو بیوی سے پیار کرو بچوں سے پیار کرو اللہ کی مخلوق سے پیار کرو. صحیح بات. یہ میرا آخری پیغام. بہت اچھا پیغام. آپ کے اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کا جو ہے اختتام ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کوکب فاروقی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.